اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اور بہت ہی بہترین یہ آیت ہیں، اور ان کے لیے کیا کہنا ہے کہ یہ ایسی زبردست اور باکمال آیت ہیں، اور یہ ایسے مقصد کے لیے ہیں کہ جب انسان کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہو، اور بالخصوص انسان کسی ایسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے جہاں پہ اس کو یہ لگتا ہے کہ 100% میں اس سے باہر نہیں آ سکتا، تو وہاں پر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت کا وظیفہ کر لے۔ یہ 2 آیات اس کو اس مصیبت سے نکال کر ہی دم لیں گی۔ اور پھر خاص طور پر اگر کوئی قرضے میں ڈوب چکا ہے، قرض سے پریشان ہے، قرض دار اسے دن رات ذلیل و رسوا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مانگنے والوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ کسی بھی انسان کو رزق کے بے شمار اور ان گنت مسائل درپیش ہوں، کاروبار میں بندش ہے، جادو کے ذریعے رکاوٹ لگائی گئی ہے، رزق میں بالکل برکت ختم ہو گئی ہے، اور آپ کو پیسوں کا کوئی ذریعہ نظر ہی نہیں آ رہا، جاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جاب ختم ہو جاتی ہے، بار بار کہتے ہیں کہ کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار نہیں چلتا، ہر بار نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ پیسے گھر میں آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں، لیکن جب پیسے آتے ہیں جس کام کے لیے سوچا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا خاص مقصد ہے، کوئی گھر بنا رہے ہیں، کوئی بیٹی کی شادی ہے اور پیسہ نہیں ہے، یا پھر کوئی زمین لینی ہے، یا پھر اپنا گھر لینا ہے، یا کوئی ایسا خاص قسم کا کوئی ایسا مقصد ہے جس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کئی مہینے گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن پیسے ہیں کہ اکٹھے ہی نہیں ہو رہے، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کے مسئلوں کا، آپ کی پریشانیوں کا، آپ کی مصیبتوں کا حل پیش کرتے ہیں ہم۔ 10 منٹ کی ویڈیو اپنے مصروف ترین دن میں سے صرف 10 منٹ نکال کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اللہ والو، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ایسا مقصد اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد، وظیفہ کرنے کے بعد حل ہو جاتا ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ یہاں تک کہ کوئی ایسی بیماری لگ چکی ہو جس کا علاج ہی نہیں ہو رہا، بہت علاج کرواتے ہیں لیکن بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور بیماری لگنے کی وجہ سے گھر میں جو پیسہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور پریشانی بھی الگ سے بڑھ گئی ہے، اور یہ بیماری، یہ نحوست، پریشانی گھر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور آخری اس 2 آیات کی فضیلت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا جن اور دیو، بڑے سے بڑی چڑیل اس کے پڑھنے والے سے ایسے بھاگتی ہے جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر ان 2 آیات کو جنات والے مریض کے اوپر 1000 بار پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ جنات اس مریض کے جسم میں ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی طاقتور 2 آیتیں ہیں، یہ ایسی پاورفل اور زبردست 2 آیات ہیں، اس کے پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ 2 آیات جس نے پڑھی، پھر جس بھی مقصد کے لیے پڑھی، یہ اس انسان کا وہ مقصد ہر صورت میں حل کروا کر ہی دم لیتی ہیں۔ یہ ایسی شاندار آیت ہیں، ایسی طاقتور عمل ہے، آج سے پہلے یہ یوٹیوب پر اتنا طاقتور عمل کسی نے اپلوڈ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ والو،
جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، بالکل نا امید ہو جاتا ہے، ہر طرف سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ بس اب وہ دوبارہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو وہ شخص ایک بار یہ عمل کر لے، اللہ کے حکم سے کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے جو آج آپ کو دے رہی ہوں اللہ والو، خاص الخاص ان لوگوں کے لیے جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، پہلے بہت اچھا چلتا تھا، اچھی خاصی آمدنی تھی، گھر کے حالات بہت اچھے تھے، پھر ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ میرے بھائی جن کا ویزا نہیں لگ رہا یا پھر وہ ملک سے باہر ہیں، بیوی کو بلانا چاہتے ہیں اور بیوی کا ویزا نہیں لگ رہا، یا پھر خود وہ باہر ہیں اور ماں کو بلانا چاہتے ہیں اور ویزا نہیں لگ رہا، یا پھر اپنے ویزا لگوانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو صرف ایک بار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے میں نے کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو رسوا ہوتا یا پسپا ہوتے نہیں دیکھا، الحمدللہ کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ اب یہ آیات کون سی ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ ان آیات کو پڑھنے کے لیے 3 سے 4 طریقے ہیں۔ پہلے یہ سن لیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات ہیں کون سی۔ اب جب میں آپ کو یہ آیت بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیسی زبردست اور طاقتور آیات ہیں۔ یہ 28ویں سپارے کی صورت ہے، سورۃ الطلاق، اس کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل۔ یہ میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ 2 آیات جو بھی آپ کو میں نے بتائی ہیں باتیں، وہ سارے کام یہ آیت کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ کوئی کام نہ بھی ہونے والا ہو تو یہ آیت کروا کر ہی دم لے گی۔ آپ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور اطمینان قلب سکون میسر ہوگا کہ میں ٹھیک جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ کے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جنات کے مریض 1000 بار پڑھ کر دم کرنے سے جنات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو اپنے شیخ سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر آپ اپنے شیخ سے اجازت لیے بغیر یہ عمل کرتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف اس کی فضیلت کی حد تک بتایا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، آپ 3 طریقوں سے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر 40 دن تک لگاتار 313 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ 40 دن آپ نے 313 بار ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور پہلے 3 دن آپ نے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل لازمی ادا کرنے ہیں۔ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو پہلے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کریں، پھر آپ وظیفہ شروع کریں۔ اسی طرح 3 دن آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ عمل شروع کرنے سے لے کے عمل کے آخر تک اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام، یعنی کہ صبح 141 مرتبہ اور شام کو 141 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی کہ عصر سے پہلے 141 مرتبہ پڑھ لیں اور عصر سے لے کے رات تک 141 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 3 دن صلاۃ الحاجت کے 2 نفل لازمی ادا کرنے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 31 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھ لیا جائے ہر فرض نماز کے بعد۔ اگر کسی کو 31 بار پڑھنا مشکل لگے تو کم از کم 21 بار لازمی پڑھیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے 1 مہینہ بھی نہیں گزرے گا، آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ بلکہ میں نے یہ 1 مہینہ تو بہت ہی زیادہ لمبا ٹائم بتا دیا ہے، اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں،
بے برکتی، کاروبار کی رکاوٹ، جادو جنات کا مسئلہ، نظر بد اگر بہت زیادہ نظر بد لگی ہوئی ہے، حسد ہے، منافقین کا شر ہے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور ان تمام بیماریوں سے، منافقین کے شر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ان 2 آیات کا فیض آپ سب تک پہنچائے، آمین۔ اللہ والو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ 3 کام شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ جو بھی وظیفہ کریں گے اس کی 1000 گنا طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اگر آپ یہ 3 کام کرنے ہیں، اپنی روٹین میں شامل کرنے، روزانہ کی روٹین میں، اور آپ اللہ کی نظر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، دنیا جہان میں بھی عزت پائیں گے، ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، بلندی اور ترقی کو چھوئیں گے، کاروبار میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، آپ کا ہر مقصد آپ کے سوچنے سے پہلے ہی حل ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، آپ 5 وقت پابند نماز ہوں۔ اللہ والو، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو آج سے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ دوسرا کام، ہر وقت آپ کوشش کریں کہ آپ وضو میں رہیں، جب بھی آپ واش روم جائیں واپسی پر آپ وضو کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھے گا۔ ہر وقت باوضو رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید پڑھا کریں، چاہے آپ 1 سپارہ پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، چاہے 1 آیت ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید کو کھولیں۔ اور تیسرا جو سب سے ضروری کام ہے، توجہ کیجئے گا اللہ والو، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بیٹھے بھی کوئی برائی نہ کریں۔ اگر آپ برائی کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے ڈر جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی برائی کو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، آپ پکے اور سچے مسلمان بن جائیں گے، پھر آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو ان 3 باتوں پر اگر آپ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ہر مقصد میں، ہر ایک مشکل میں، ہر ایک مصیبت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کو عزت، اتنی عزت ملے گی، آپ کو اتنی دولت، شہرت ملے گی، کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ اتنی ترقی کی بلندیوں کو چھو لیں گے۔ تو اللہ والو، یہ چھوٹے سے کام ہیں، یہ بہت بڑے کام نہیں ہیں، اور یہ ہم پر فرض ہیں۔ اور نماز کا تو ہم نے قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے حساب دینا ہے، اور اگر آپ اپنی روزانہ کی روٹین میں اس کو شامل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔